خواتین و حضرات، آج شو کا آغاز کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ فلم کتاب اور لوگ سے، اور آج کی فلم ایک بار پھر ٹائٹینک ہم اس سے پہلے غالباً 2 دفعہ کر چکے ہیں۔ اس سیگمنٹ کی خوبصورتی یہ ہے، اور یہ بات میں ایز اے ویور، ایز اے کرٹک کر رہا ہوں، ناٹ ایز اے پروڈیوسر، کہ جیسے بعض لطیفے ایسے ہیں کہ ہر دفعہ سننے کے ساتھ اس سے زیادہ مزہ آتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ۔ شعر آپ ایک دفعہ سن لیتے ہیں اس کی چاشنی آلموسٹ ختم ہو جاتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ شعر آپ کو بار بار وہ مزہ دیتا ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک تو اس کا برمحل ہونا، اور دوسرا انداز۔ بالکل آپ کی پریزنٹیشن بہت میٹر کرتی ہے، اور یہ ینگسٹرز میرا مخاطب ہیں اس وقت، خاص طور پر اس چیز کو پلے باندھ لیں۔ ینگسٹرز فکرہ بولتے ہیں آہستہ آواز میں، زیر مونچھ مسکراتے ہیں، زیر لب بات کرتے ہیں، کوئی پلے نہیں پڑتا، اور اس چیز سے بے نیاز کہ دوسرا سمجھتا ہے کہ نہیں۔ یو ہیو ٹو بی اے ویری گڈ کمیونیکیٹر، اگر نہیں تو یہ آپ کا فالٹ ہے۔ دوسری بات ہے پھر کہ الفاظ کا چناؤ، کبھی اس کے اوپر ڈیٹیلڈ گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی، جس کا موضوع یہی ہوگا، ایک سیگمنٹ پورا کریں گے، میں بھی اکثر کیا کریں کہ ایکسپریشن کیا ہوتا ہے، بالکل سر، لینگویج اور لٹریچر میں فرق کیا ہوتا ہے، کون سی بات تحریر کو اٹھا کے یہاں سے یا رکھ دیتی ہے، بات ایک ہی ہوتی ہے، الفاظ کا چناؤ، آہنگ، سٹائل، نغمگی، موسیقی، یہ نہیں ہوں گے تو یو کین نیور بی اے گڈ آریٹر، اینڈ اف یو آر ناٹ اے گڈ آریٹر یو کین نیور بی اے گڈ سیلز مین۔ اور بندہ چاہے یا نہ چاہے 95% زندگی میں اسے سیلز مین شپ کرنی پڑتی ہے۔ اب آ جائیں ٹائٹینک کی طرف۔ میں بھی ایسا کام بھائی جان۔ ہاں جی، کیا حال ہے؟ میں اتنی بڑی فلم بنا دیتی ہے۔ جی اچھا، جیمز کیمرن ہمارے ساتھ ہے، ہاں شکر ہے۔ جو اس فلم کے خالق، ریکارڈ بنانے والی فلم جس نے 14 آسکر نامینیشنز لی، 11 جیتے، اور کس کو ایکول کیا؟ بین ہر کو۔ ہی از اے گریٹ پریزنٹر۔ وہ جو سٹارٹ میں نے بات کی تھی نا، جیمز کیمرن سے خوبصورت پریزنٹیشن کسی کی نہیں ہے۔ آفتاب صاحب میں اتنی اندے وچ انٹرسٹ کی کو میں کیا دساواں۔ ذرا سلیس لہجے میں بتائیے نا کہ آپ نے بڑی دلچسپی لی اس تھیم میں۔ بالکل جی ویلے شپ دا ریک ملیا ہے نا 1985، میں کو چین ہی کہنا آوے پیا، بناونی ہے یہی بناونی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ غالباً 12 مرتبہ انڈر واٹر گئے، آپ نے ڈیپ ڈائیونگ کی صرف اس کا ریک دیکھنے کے لیے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی انسپریشن کے لیے گیا، جب میں نیچے کھڑا ہوتا تھا اس کو دیکھتا تھا۔ یہ وہ دور ہے جب یہ بات مستند ہو چکی تھی کہ واٹر بیسڈ فلمیں 80% فلاپ ہوتی، اور یہ اس دور کی مہنگی ترین فلم، $200 ملین اس پہ جھونک رہا تھا، اور کافی ایام غربت تھے اس کے، یہ کوئی بہت امیر کبیر نہیں تھا، بیچارہ بہت پیسہ تجربوں کی نظر کر چکا تھا۔ بہرحال $200 ملین کا پروجیکٹ یہ بیڑا موصوف نے اٹھایا، جرت کی، اس کا حق ادا کیا، اور اس نے $2.3 بلین کمائے۔ واہ 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 واہ، اور پرفیکشنسٹ تھا۔ اس فلم میں روز کی سکیچنگ ہوتی ہے، کیٹ ونسلٹ روز کا کیریکٹر جو اس نے کیا، ہیرو اس کا لینارڈو، اس کی سکیچنگ کر رہا ہے، تصویریں بنا رہا ہے، تو ہاتھ جو ہے جیمز کیمرن کا تھا، کیونکہ ہی واز اے ویری گڈ آرٹسٹ۔ اگر آپ پری ریکوزٹس پڑھیں نا ایک اچھے ڈائریکٹر میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، میں تو حیران رہ گیا جن دنوں میں فلم پڑھ رہا تھا کہ اس کو سکیچ میں، ڈرائنگ میں مہارت ہونی چاہیے، تو اس کی سکیچنگ بھی بہت لاجواب تھی۔ جو لینارڈو کر رہا تھا نا، وہ ہاتھ اس کا نہیں تھا، ہاتھ اس کا تھا، یہی وجہ کہ اس کے اندر پرفیکشن نظر آئی۔ آپ یہ چھوٹی سی باریکی ہے جس کا خیال عام طور پہ پاکستانی ڈائریکٹرز نہیں رکھتے، گئے وقتوں کے، موجودہ دور کا مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے، لیکن گئے وقتوں کے نہیں رکھتے۔ اچھا جناب، ذرا کاسٹ سے متعارف کروائیے۔ اس سارے میوزیشین تو پہلے بیٹھے ہیں، تو یہ کچھ کرتے بھی ہیں؟ کہیں انہاں کو پہلے اٹھاونا پوسے، کیا ستے پہن نا اٹھاونا پوسے، جگانا پڑے گا؟ انہاں کو آرکسٹریٹ بھی میں کریں دم۔ نہیں، آپ کے بغیر بھی تو یہ کر سکتے ہیں۔ ہاں بھائی جان، میرے بغیر کچھ کرنی تھی نا، تو کول اے پین پہ اے پین میں دے، ہاں دے دے۔ چلو بھائی، کم دا ٹائم تھی گیا، اٹھو 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 اٹھو۔ واہ 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 واہ، بھائی جان تھینک یو سو مچ، بہت مہربانی۔ اب ان کے علاوہ
ان کے علاوہ تو پتہ ہے جیک ساڈا ہیرو ہے. جیک بہت عمدہ تھا, ویری گڈ. تھوڑا فیوریٹ کون ہے ساری فلم؟ میرا فیوریٹ اس ساری فلم میں کیٹ ونسلٹ. جیک کو بلاواں؟ نہیں, جیک اکیلے کو نہیں, جیک اور روز دونوں ہیں. اوکے, جیک روز نو ہی آسن ان کو سدا اسی سارا میوزیشین وہ جڑا بیٹھا ہے, یہ وائلنسٹ جو ہے. اے جو وائلنس. چلو بھائی کھول گیا ٹکٹا, پہلے آؤ پہلے پاؤ, چلو بھائی چلو. جیک آدھا. Oh my God. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance and space. ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਉਂਤਰਿਆ हमें गाना तो सुन लेने देते. ਇਹਨੂੰ ਉਂਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਬਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਠਾ ਇਧਰ ਆ ਹੁਣ اٹھ میرا برا. آگے بھائی جان, آگے 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 آگے. مگے ترابنے. مجھے پہلی شک تھا ادھر گل چھڑے اڑا رہی ہوگی تم اس کے ساتھ. مینو کہیں جاندہ گل چھڑے اڑا رہی ہو. کیا نہیں کیا میں نے تمہارے ساتھ؟ یہ غریب لوگ ادھار ٹکٹ لے کے بیٹھا تھا یہ ٹائٹینک میں. پتا ہے تمہیں تمہاری اوقات کیا ہے؟ اور تیری کی اوقات ہے؟ تم شروز کو لے کے کیا کیوں وہاں سے؟ شروز تیرا نکاح بھی رہا ہے. نابینا تو نہیں, تو شروز کیا ہوتا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ روز. یہ کیوں ٹائٹینک میں گھسا؟ یہ کشتیوں میں گھومنے والے ٹائٹینک میں گھسا دیا آپ نے. تم سا دیا. یہ دماغ کو سڑے دماغ. چاچی آون, چاچی کپتان تے چاچی ڈوہیں آون. شاباش. یا نا کاٹا انجو کنجو منہ چاہ کے تو بگانے مردے لے پی پھرنی ہے. ਚਾਚੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਦੇ ٹھیک کہہ رہی ہے وہ. ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਧਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ. نہیں, میں آخری وقت تک تمہارے ساتھ ہوں اگر تم اعلانیہ کرو. اعلانیہ ہی کہن ڈی. نہیں, تم چور ہو, تم ڈکیتی کر رہی ہو. تم اعلان کہو کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے, میں نے اس کے ساتھ نہیں جانا, میں نے شادی نہیں کرنی. یہ کہا ہے اس نے ایک دفعہ بھی؟ نہیں. یہ ہے تمہارے کردار کی کمزوری. میں 37 سال سے جہاز چلا رہا ہوں, دیکھیں خطرے کی گھنٹی بجی ہوئی ہے, یہ سارے ڈیک پہ ابھی بھی موجود ہیں. نہیں تو آپ نے جہاز دے مارا آئس برگ میں, آپ کہاں کے کیپٹن ہیں؟ دیکھیں جناب میرا قد چھوٹا تھا, مجھے شیشے سے نظر ہی نہیں آیا. بکواس کرتا پہ میں نے چوک کے بگایا کہ آف تیرا پیو سامنے کھلوتی ہو تو وجو ہے. نہیں جناب, جہاز دو ٹوٹے ہو گیا, اسا بھی چکیا پتہ ہی نہیں چلیا. یہ نالائق تھا, نالائق جاہل مطلق. آج کل ہوتا ہے کدھر؟ بس جناب گیٹ نمبر 4 کا جنگلہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ٹائم پاس کر رہے ہیں جی. ہاں, ساری عمر آپ نے گیٹ نمبر 4 کے سائے تلے. وہ اسلم کولسری کا شعر یاد آتا ہے جی. عمر کی دوپہر اسلم کاٹ دی اپنے زخمی ہاتھ کے سائے تلے. انہاں کو آکھنا چاہیے کہ عمر کی دوپہر ہم نے کاٹ دی. ہاں, گیٹ نمبر 4 کے سائے تلے. مجھے کچھ نہیں جی, نقصان اس کا ہوا ہے. کیا نقصان ہوا ہے اس کا؟ دیکھیں جہاز اتنا بڑا, 37 سالوں میں اتنا بڑا جہاز میں نے نہیں دیکھا تھا. وہ یوں ٹوٹا ہے جیسے بسکٹ ہوتا ہے. یہی تو کمال تھا اس کا, اور یہ اس نے اسٹوڈیو میں ٹیبل کے اوپر توڑا تھا. ڈیجیٹل ایکٹرز جس طرح گرے, وہ ایک میجک تھا. لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھا, چشدر رہ گئے کہ یہ کیا ہے. میری گال سن روز اپنا امی جی میری تے گل سنو تسی. او تے کہنا بیڑا غرق ہو گئی, کھانا خراب. مکی کیوں مار رہی ہے؟ نہیں بچہ ایڈا سونا جاکت ہے, اس نال ویاہ کر کے اتنے بھوکی مر سے نا. ਮੈਨੂੰ ਜੈਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਚੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ. 4 دن کا پیار ہوتا ہے. میں تمہیں زندگی بھر سرکشت رکھوں گا. کیا رکھو کیا رکھوں گا؟ یہ سرکشت کہنا چاہ رہے ہیں. کیا کہا؟ سرکشت. یہ ٹائٹینک کا مالک ہے. بادل یوں گرجتا ہے, ڈر کچھ ایسا لگتا ہے, چمک چمک کے گرج کے یہ بجلی ہم پہ گر جائے گی. بادل یوں گرجتا ہے. چاچا جی میری گل سنو تسی. تم بکواس بند کر لو. تمہاری وجہ سے ہی جہاز ڈوبا ہے میرا. میں کی کیتا چاچا؟ مجھے نہیں پتا, تم دونوں نیچے پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. پربتوں سے آج میں ٹکرا گیا,
تم نے دی آواز لو میں آ گیا. یار کتنا برا لگتا ہے, اسے اندازہ بھی نہیں ہے. یہ ٹائٹینک بھی پرتگال سے ہی ٹکرایا تھا. پڑتال سے نہیں. اور اچھا وہ برف کا پہاڑ تھا. آپ نے جب یہ کہانی لکھی آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ چلتی چال میں پہاڑ. اور نہیں نیا کہانی اس لکھی اس کدو لکھی امی تسی میں نہ گل کرو نا. تو تے دفع ہو جا. جہاز تو تھلے ڈیگ پہ جی. جیک پلیز ہم ہیئر. میں اجتا کرنا وہ جیک تیرا. جیک کو بلا رہا ہے اور یہ آ رہا ہے آگے. میرے پاس آ جاؤ. پاس آ جاؤ. تم چپ رہو. میں ہوں تمہارا الگ. میں ہوں تمہارا الگ. کھانا خراب ہو گیا انتریا. یہ دوستانے آ رہے میرے حصے میں. دال کے اوپر پیش کب دوستانے. جب ہم جواں ہوں گے جانے کہاں ہوں گے, لیکن جہاں ہوں گے وہاں پر یاد کریں گے, تمہیں یاد کریں گے. یہ شبیر کمار نے گایا ہے میرے لیے. یہ شبیر کمار اس دور کا مائیکل جیکسن تھا. تم کتنے برے طریقے سے تاتپنا کرتے ہو. تمہیں آفتاب صاحب, میں نے تو لوگوں کے منورنجن کے لیے میوزک کا بندوبست بھی کیا تھا. چنگا دل بر پیار کی توئے منو تھل وچ رول دے توئے. واہ واہ. اے ساتھی میری زندگی دا زندگی دا. اے بابا 2 واری مریا ہے, ایک کری ٹھنڈ نال دوجی واری دمے نال. کیا لوگے اس کو چھوڑنے کا. چاچی 150 دے میں جاؤں. بادل یوں گرج ہر کچھ ایسا لگتا ہے. اس فلم 'ਚ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਭ ਸਾਰੇ ਖੁਸਰੇ ਹੋ ਗਏ.